گھوڑکی میں کچے کے علاقے میں ڈاکوں کی فائرنگ، ڈی ایس پی مالک بھٹو اور 4 اہلکار شہید، 3 اہلکار زخمی۔ شہداء کے جثے خاکی اور 20 سے زائد پولیس اہلکار ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ ڈاکوؤں نے شہداء اور اہلکاروں کی تصاویر ایس ایس پی کو بھیج دیں۔ مقدموں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 1 فرار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ ماڑی پور روڈ پر نیٹی جیٹی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر ڈرائیور قتل کر دیا گیا۔ مشتعل شہری سڑکوں پر نکل آئے، نیشنل ہائی وے پر ٹائر جلا کر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو وہ فوجی افسر ہیں، ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی۔ چیف جسٹس بندیال صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں۔ جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا۔ یہ کمیشن اشرف شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے۔ چیف جسٹس عمران خان پر حملے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنائے۔ معاملے سے ذرا سا تعلق بھی ثابت ہوا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی الزام تراشی نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں۔ سازش کو دفن کرنے کے لیے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے۔ درخواست قبول نہ کی گئی تو آنے والے وقت میں ہمیشہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ خواہش ہے یہی کمیشن ارشد شریف قاتل کی تحقیقات بھی کرے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذاتی دکان چمکانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس، چیف جسٹس آف پاکستان کو جلد خط لکھنے کا اعلان۔ پولیس کو سیاسی بنانے کا الزام، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر معطل۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاق صوبائی حکومت کی ماتحت افسر کو کیسے معطل کر سکتا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں کسی قانون کا حوالہ بھی موجود نہیں۔ فواد چودھری۔ عمران خان کی حالت میں بہتری، جلد ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹرز نے 2 ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا۔ صدر مملکت طارق علوی کی شوکت خانم ہسپتال آمد۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی عیادت کی، جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، پولیس نے 1 اور ملزم کو حراست میں لے لیا، مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ فائرنگ کرنے والے نوید نے حملے سے قبل اپنی موٹر سائیکل اس شخص کی دکان پر کھڑی کی تھی۔ ایک اور دن گزر گیا، عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پنجاب پولیس اپنے موقف پر قائم۔ تحریک انصاف درخواست میں نامزد ملزمان کے خلاف ہی ایف آئی آر کٹوانے پر بضد۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، مقدمہ درج نہ ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بظاہر کچھ لوگ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے چند ہی منٹ بعد اقبالی بیان جاری کر دیا گیا۔ خواجہ آصف کی جانب سے توثیق بدنیتی ہے، شاہ محمود قریشی۔ ویڈیو لیک، معاملے کا رخ موڑنے کی کوشش۔ لانگ مارچ پر حملے کے تمام حقائق سامنے لائے گئے۔ ڈاکوؤں کے جتھے کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، عمر سرفراز چیمہ۔ عمران خان پر حملے کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، واقعے کا مقدمہ درج نہ ہوا تو عدالت جائیں گے، فواد چودھری۔ رانا ثناء اللہ پر بھی تنقید، معظم نے اپنی جان دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا، بچوں کی کفالت کریں گے حماد اظہر۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وزیر آباد میں فائرنگ سے جاں بحق کارکن کی گھر آمد، لواحقین سے تعزیت۔ لانگ مارچ پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے معظم کے بچوں اور والدہ کی عمران خان سے ملاقات، پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے 50 لاکھ روپے امداد، کفالت کا بھی اعلان۔ حماد اظہر کی جانب سے بھی ذاتی طور پر 50 لاکھ روپے امداد۔
احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف مضموم مہم جاری، تحریک انصاف ملک میں انتشار اور نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی اور سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی کی تحقیقات ہونی چاہیے، حمزہ شہباز۔ عمران خان پر حملے کی پیش گوئی کرنے والا کون تھا؟ واقعات سے لگتا ہے معاملے کی ایک فلم بنائی گئی۔ پہلے دن کہا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کو 1 گولی لگی، پھر 2 اور کل 4 گولیاں لگنے کا بیان دیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تحقیقات کے لیے وفاقی سطح پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، شرجیل میمن۔ عمران خان پر حملے کے خلاف احتجاج، پی ٹی آئی کارکنوں کے مظاہرے۔ لاہور، کراچی، رحیم خان، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد اور اوکھاڑا سمیت دیگر شہروں میں حکومت کے خلاف نعرے بازی، مختلف مقامات پر سڑکیں بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ سینٹر اعظم سواتی کی بمبگنا ویڈیو کا فورینزک اور فریم ٹو فریم جائزہ۔ ایف آئی اے نے کلپ جعلی قرار دے دیا، نظر آنے والے چہروں کو تبدیل کیا گیا۔ اپنے سینٹ درخواست دیں تو کارروائی کی جائے گی، وفاقی تحقیقاتی ادارے کا اعلان۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ خفیہ ہاتھ کا کمال، سندھ پولیس مالا مال۔ کراچی میں بہادر آباد کے تفتیشی افسر انسپکٹر عامر انور گوپال کے کھاتے میں 10 کروڑ روپے منتقل۔ لاڑکانہ میں بھی ایک ہی روز اے ایس آئی سمیت اہلکاروں کے اکاؤنٹس میں 5-5 کروڑ کی رقم آ گئی، ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش، پارا گر گیا۔ ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور اور گردنواں میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی لاہور میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی، پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، آسمان پر گرد و غبار کے بادل اور اوسط کوالٹی انڈیکس 386 ریکارڈ۔ شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار، کھانسی اور گلے کی بیماریوں کا راج۔ T20 ورلڈ کپ گروپ 2 سے کون سی 2 ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی، فیصلہ آج ہوگا۔ سپر 12 مرحلے کے آخری روز 3 میچز شیڈیول۔ پاکستان کا بنگلہ دیش سے، بھارتی ٹیم کا زمبابوے سے اور جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں نیدرلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ اور نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ بھی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سپر 12 مرحلے کے اہم میچ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست۔ انگلش ٹیم کی جیت کے بعد آسٹریلیا ایونٹ سے آؤٹ۔